خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ کل اس آیت پر بات شروع ہوئی۔ پہلی تمہیدی بات کل بیان ہو چکی ہے کہ قیامت والے دن بندوں کے اعمال تولنے کے لیے اللہ پاک انصاف والے ترازو قائم فرمائیں گے۔ اس ترازو کی کچھ تفصیلات کل آپ نے سنی۔ آج اس سلسلے کی دوسری بات عرض کرنی ہے کہ تولا کیا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کے اس میں 3 قول ہیں، یعنی 3 آراء ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ بندوں کے جو اعمال نامے کرامن کاتبین تیار کر رہے ہیں ان اعمال ناموں کو تولا جائے گا۔ ہر انسان کے 2 کاندھوں کے اوپر 2 فرشتے اللہ پاک نے مستقل بٹھائے ہوئے ہیں۔ دائیں کاندھے پر بیٹھنے والا فرشتہ انسان کے نیک اعمال لکھ رہا ہے اور اس کو اللہ پاک نے امیر بنایا ہوا ہے، اور بائیں کاندھے پر جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے وہ انسان کے گناہ اور بدیاں برائیاں لکھ رہا ہے، اس کو اللہ پاک نے مأمور بنایا ہوا ہے۔ نیکی کا تو جب بندہ ارادہ کرتا ہے، پکا ارادہ ہو، تو فوراً نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ اس لیے جماعت والے کہتے ہیں ارادے پر بھی کیا ہے، ایک نیکی یہ لکھوا لو گے۔ لیکن وہ ارادہ جو ڈاکٹر نیر صاحب کر رہے ہیں وہ بیٹھے نہیں بیٹھے وہ ارادہ پکا ارادہ، یعنی واقعتاً ارادہ کرنے کا، اور پھر بندہ نہ کر سکے تو پھر اس ارادے پر کیا ہے، نیکی۔ لیکن اللہ پاک کی رحمت ہے، بندہ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو ارادے پر کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، بلکہ جب کر دیتا ہے تو پھر بھی نہیں لکھا جاتا، بلکہ وہ نیکی جو لکھنے والا امیر فرشتہ ہے یہ اس کا محتاج ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو لکھ لوں ایک گناہ۔ وہ کہتا ہے نہیں، ابھی اس کو مہلت دو، ممکن نہیں، یہ توبہ کر لے تو لکھ کے پھر مٹانا پڑے گا، تو اس لیے ابھی اس کو مہلت دو۔ جب توبہ نہیں کرتا، وقت گزر جاتا، ان کی لمٹ ہوتی ہے کہ اب بالکل اس نے توبہ نہیں کرنی ہے، تو پھر وہ گناہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور یہ اعمال نامہ اس طرح تیار ہو رہا ہے۔ اور جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے، اور واقعتاً جس کو توبہ کہتے ہیں ایسی توبہ کر لیتا ہے، تو اس کا اعمال نامہ صاف کر دیا جاتا ہے، گناہ اس کے اعمال نامے سے اللہ پاک مٹا دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ایسا اس کا اعمال نامہ اور کھاتا اللہ پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ جتنے گواہ بنے تھے اس کے گناہ پر ان سب کو اللہ پاک بلا دیتے ہیں، کرامن کاتبین فرشتوں کو بھی بلا دیتے ہیں، اس کی جو انسان کے اپنے جسم کے اعضاء ہیں ان کو بھی بلا دیتے ہیں، زمین کے جس ٹکڑے پر گناہ کیا تھا اس کو بھی بلا دیتے ہیں، دن اور رات کو بھی بلا دیتے ہیں، زمانہ بھی گواہ بنتا ہے، یہ بھی کیچ کرتا ہے، جیسے ریل صاف کرنے ہوں اس طرح کھاتا صاف کرتا ہے۔ بہرحال اس طرح ایک اعمال نامہ بندوں کا تیار ہو رہا ہے۔ اور پہلا قول علماء کرام کا، مفسرین کرام کا یہ ہے کہ قیامت والے دن بندوں کے اعمال ناموں کو میزان عمل میں لا کے رکھا جائے گا، ایک طرف نیک اعمال اور دوسری طرف برے اعمال، اس طرح ان کو تولا جائے گا۔ اور ان کے قول کی تائید بھی ایک حدیث شریف سے ہوتی ہے، اس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں۔ بطاقہ کہتے ہیں کاغذ کے چھوٹے سے پرزے کو، تو اس میں کاغذ کے چھوٹے سے پرزے کا تذکرہ آتا ہے،
اس بنیاد پر اس حدیث کا نام بھی پڑھ گیا حدیث بطاقہ. اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ایک آدمی قیامت والے دن اس طرح حاضر کیا جائے گا کہ فرشتوں نے اس کے 99 رجسٹر گناہوں کے لکھے ہوں گے اور ہر رجسٹر حد نگاہ تک پھیلا ہوا. اتنے بڑے بڑے اس کے گناہوں کے رجسٹر ہوں گے، وہ آ کر کے ڈھیر لگ جائے گا. اب یہ بیچارہ بڑا پریشان ہوگا. جب نیکی نکال کے لیں گے تو کاغذ کا ایک چھوٹا سا پرزہ ہوگا. اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ تلوا لو. یہ بندہ عرض کرے گا اے اللہ، ایک طرف یہ 99 رجسٹر ہے حد نگاہ تک پھیلے ہوئے، اور ایک طرف یہ کاغذ کا چھوٹا سا پرزہ ہے، کیا تلواؤں میں؟ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے میرے بندے میں جو کہہ رہا ہوں جاؤ تلواؤ، آج تیرے ساتھ انصاف کیا جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے وہ بندہ جائے گا تلوانے، بائیں پلڑے میں وہ 99 رجسٹر رکھ دیں گے اور دائیں پلڑے میں کاغذ کا چھوٹا سا پرزہ رکھ دیا جائے گا. اللہ پاک کی شان، وہ دایاں پلڑا جھک جائے گا اور وہ 99 رجسٹر والا پلڑا جو ہے اوپر ہو جائے گا. کاغذ کے پرزے کو کھول کے دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پتہ نہیں کب اس نے کس اخلاص سے کہا، اللہ پاک کو اس کا وہ ایسا پسند آیا. یہ اللہ کے فضل کا معاملہ ہوگا اور کسی کسی کے ساتھ ہوگا. اس لیے بندے کو اللہ پاک کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. کیا پتہ کسی وقت بھی اللہ پاک، بندہ جب تنہائی میں یاد کرتا ہے اللہ پاک کو، یہ اللہ پاک کو ادا بڑی پسند ہوتی ہے. حدیث شریف میں وہ 7 آدمی جن کو قیامت والے دن اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، ان میں ایک آدمی آپ نے فرمایا وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. ایک آدمی وہ بھی ہوگا جس نے اللہ پاک کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے. تو کبھی کبھی اللہ پاک کو تنہائی میں ایسے یاد کیا کریں. بہرحال پہلا قول یہ ہے اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ خود بندوں کو تولا جائے گا. جو عمل کرنے والے عاملین ہیں ان کو بھی تولنے کی نوبت آئے گی، اور اس کی تائید بھی ایک حدیث سے ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں. فقہ حنفی کا سارا دار و مدار حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایات پر ہے. فقیہ الامہ ان کا لقب ہے. ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ابن مسعود کی یہ جو چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہیں ان کو دیکھ کر کے حیران اور تعجب مت کیا کرو، حیرانگی کا اظہار مت کیا کرو. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ میزان عمل والا جو ترازو ہے نا، اس کے پلڑے میں ان کی جو یہ پنڈلیاں ہیں یہ اونٹ پہاڑ سے زیادہ وزنی ثابت ہے. اس سے پتہ چلا کہ بندوں کو بھی تولا جائے گا. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موٹا تازہ ہٹا کٹا کافر لایا جائے گا اور اللہ پاک کے ہاں اس کا جو وزن ہوگا وہ مچھر کے پر کے برابر ہوگا. ایک قول یہ بھی ہے کہ بندوں کو تولا جائے گا. اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ جو اعمال ہیں نا ان کو اللہ پاک قیامت والے دن جسم عطا فرمائیں گے اور صورتیں عطا فرمائیں گے اور ان صورتوں کو اور ان جسموں کو تولا جائے گا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بادل کی شکل میں قیامت والے دن آئیں گی اور اس طرح ان کو تولا جائے گا. ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن یہ جو قرآن پاک ہے یہ ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا اور پڑھنے والے کے پاس پہنچ جائے گا. وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں پہچانتا. وہ کہے گا میں قرآن ہوں جس نے تجھے راتوں کو سونے سے روک کے رکھا اور دن کے وقت تجھے پیاسا اور بھوکا رکھا روزے کی حالت میں. تو اس قرآن کو ایک خوبصورت جوان کی شکل میں لایا جائے گا. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جو ہے قبر میں جب ہوتا ہے
تو اس کے پاس ایک خوشبودار نوجوان جس سے خوشبو مہک رہی ہوتی ہے، اس کو مانوس کرنے کے لیے اس کے پاس آتا ہے۔ تو یہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل صالح ہوں۔ تو بندہ جب نیک عمل کرتا ہے تو اس کا عمل جس قیمت کے بھاؤ بکتا ہے، اسی طریقے سے اس کی خوبصورتی اس نوجوان کی بھی ہوگی جو قبر میں ہے۔ تو بہرحال تینوں قول ہیں امام ابن کثیر، اور تینوں کی تائید حدیث سے ہوتی ہے۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ ساری حدیثیں اور اقوال نقل کرنے کے بعد آخر میں لکھا ہے کہ قیامت والا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ممکن ہے اللہ پاک تینوں اعتبار سے بندوں کے اعمال کو تولے۔ ایک مرتبہ اعمال ناموں کو تولیں گے، ایک مرتبہ خود بندوں کو تولیں گے، اور ایک مرتبہ ان کے اعمال کو تولیں گے۔ پرانے زمانے میں جب یہ سائنسی تحقیقات نہیں آئی تھی تو اس وقت تک جب یہ مسئلہ بیان ہوتا تھا کہ اعمال تولے جائیں گے، تو معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، وہ عقل کی بنیاد پر کہتے تھے کہ ان اعمال کی تو کوئی شکل نہیں ہے، تو ان کو کیسے تولا جائے گا؟ تو اس وقت پھر علماء یہ حدیثیں پیش کرتے تھے کہ ان کو شکل دی جائے گی قیامت والے دن۔ لیکن آج کل کی سائنسی تحقیقات نے تو یہ فلسفہ ہی ختم کر دیا۔ آج کل تو حرارت کو، برودت کو، گرمی کو، سردی کو تولا جا رہا ہے، اور یہ ٹمپریچر، یہ کیا چیز ہے؟ نظر تو آتی نہیں ہے۔ ٹمپریچر کو جو ہے نا وہ کیا کر لیتے ہیں؟ وزن کر لیتے ہیں۔ تو جس اللہ پاک نے ایسے انسان پیدا فرمائے، ان انسانوں کو اللہ پاک نے ایسا عقل عطا فرمایا، ایسی سمجھ عطا فرمائی اور ایسی صلاحیتیں عطا فرمائیں کہ ان انسانوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ایسے آلات ایجاد کر لیے جن سے گرمی اور سردی کو کیا کیا جا رہا ہے؟ تولا جا رہا ہے، بلڈ پریشر چیک کیا جا رہا ہے، شوگر معلوم کی جا رہی ہے کتنی۔ وہ اللہ پاک خود کیوں قادر نہیں؟ اب آپ سبزی لینے والے کی دکان پر جاتے ہیں، پہلے وہ دوسرے ترازو ہوتے تھے، وہ پتھروں والے ترازو نہیں، لوہے کے پتھر ہوتے تھے، پہلے دوسرے پتھر ہوتے تھے، اور اب جو ہے نا وہ جتنا آپ کا وزن ہے وہ فوراً اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو جو اللہ پاک ایسے انسان پیدا کر سکتا ہے، ایسے آلات جنہوں نے بنائے، وہ اللہ پاک کیوں نہیں؟ پہلے سمجھ نہیں آتا کہ انسانوں کا حساب کیسے ہوگا، اب کمپیوٹر نے یہ مسئلہ بھی کیا کر دیا؟ آسان کر دیا۔ اس آیت کے آخر میں بھی اللہ پاک کا ارشاد ہے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ آپ کے ذہنوں میں یہ شک آئے گا کہ اربع کھرواں انسان آئے، ان کا حساب ہوگا تو کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے ایک تو فرمایا وَاللَّهُ سَرِيعُ الحساب، اللہ پاک جو ہے وہ جلدی حساب لینے والا ہے، تمہارا کمپیوٹر اتنا جلدی حساب نہیں لے سکتا جتنا اللہ حساب لے گا۔ اور دوسرا فرمایا بھی ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے۔ اللہ پاک اصل تو یہ ہے کہ ہمیں ان حقیقتوں کا یقین نصیب فرمائے اور اس کی تیاری کی فکر اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ اب دو باتیں اور رہتی ہیں اس مضمون کی، دوسری بات انشاءاللہ تیسری بات کل بیان کریں گے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے عمل میں جان پڑ جاتی ہے اور قیامت والے دن اس کا وزن اللہ پاک کے نزدیک کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا۔ وہ انشاءاللہ کل بیان کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے نقصانات سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما، اے اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، صحت اور تندرستی نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ملک کو سیاسی استحکام نصیب فرما، معاشی اور اقتصادی استحکام نصیب فرما،
اے اللہ دفاعی اعتبار سے بھی مضبوط بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.